سوال کیا گیا ہے کہ والدین کی مغفرت کے لیے کیا صلاۃ توبہ وغیرہ جو ہے یا صلاۃ مغفرت نماز جو ہے ان کی مغفرت کے لیے پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، والدین ہوں یا کوئی بھی فوت شدگان ہے، ان کے لیے آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ وہی کرنا ہے جو سنت میں آپ کے لیے اس کو میسر رکھا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کی ترغیب دی ہے یا اس کو کرنے کا جواز رکھا ہوا ہے۔ جیسے آپ فوت شدہ کی طرف سے جو ہے وہ حج کر سکتے ہیں، آپ جو ہے اس کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے اس کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ عبادات کا معاملہ ایسا ہے جس میں ہم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، خواہ ہمیں اس میں کتنا ہی نفع نظر آ رہا ہو، خواہ ہمیں اس میں ہماری محبت کے کتنے ہی تقاضے معلوم ہو رہے ہوں۔ تو یہ جو عبادت کا معاملہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا ہمیں اس امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں جو والدین کے لیے ہو سکتی ہیں میں نے ذکر کر دی ہیں۔ والدین اگر زندہ ہوں اور عاجز ہوں، نہ کر سکتے ان کی طرف سے حج عمرہ ہو سکتا ہے، اور فوت ہو جائے ان کی طرف سے حج عمرہ ہو سکتا ہے، ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات ہو سکتا ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی دعا کی قبولیت کے لیے دو نفل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ دعائیں مانگتے ہیں، اس میں آپ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، تو یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ صحیح ہے۔ یہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ان کے لیے، لیکن آپ نے دعا کی، اور اپنی دعا کو ذرا مؤثر بنانے کے لیے آپ نے جو ہے وہ نوافل کا اہتمام کیا، کوئی حرج نہیں، آپ نے نوافل پڑھے اور پھر آپ جو ہے وہ دعائیں کرنے لگے، اور اس میں آپ نے اپنے جو ہے والدین کی مغفرت کے لیے بھی دعائیں کی۔ تو اصل میں آپ دعا ہے جو اپنے والدین کے لیے کی مغفرت کے لیے کریں گے، اور آپ صدقہ و خیرات ہے جو اپنے والدین کی مغفرت کے لیے کریں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے آپ اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں۔ جو نماز پڑھنا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ حضور کی بیٹیاں اور حضور کی جو ہیں وہ اہلیاں اس دنیا سے رخصت ہوئیں، حضور کے چچا رخصت ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی کسی کے لیے اس طرح کا معاملہ جو ہے ان کی طرف سے نماز پڑھنے کا، یا صحابہ کو بھی آپ نے اس کی ترغیب نہیں دلائی کہ فوت شدہ ہیں، والدین ہیں یا اپنے ہیں، قریبی ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی بہت سی صورتیں واضح کی گئی ہیں، اور کہ ان کے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے ساتھ نیکی کی جائے، اور ان کے مال میں جو چھوڑ کے گئے ہیں اس کو اللہ کے دین کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کیا جائے، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن ان کی طرف سے نماز پڑھنا یا ان کے لیے نماز پڑھنا، اس کا جواز جو ہے وہ سنت میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عبادت جو ہے وہ جو حضور نے بتائی ہمیں اس تک ہی محدود رکھنا ہے خود کو، تو ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، صدقہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، واللہ اعلم بالصواب۔